تکبر کے عنوان پر گفتگو چل رہی تھی۔ یہ باطنی مرض ہے اور مہلک مرض ہے، انسان کو ہلاک کروا دینے والا مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور باطن میں کرتے ہو۔ ظاہری گناہوں کو تو ہم سمجھتے ہیں، باطنی گناہ چونکہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ گناہ جو ہیں وہ علامات سے پہچانے جاتے ہیں، اور ہر انسان اپنے مرض کو سمجھتا ہے یا پھر معالج سمجھتا ہے۔ ظاہری بیماریوں کا جیسے معالج ہوتا ہے، ایسے باطنی بیماریوں کا بھی معالج ہوتا ہے۔ تو باطنی امراض کا جو معالج ہوتا ہے اسی کو پیر طریقت کہتے ہیں، مرشد رہنمائی کرنے والے کو کہتے ہیں کہ یہ راستہ اختیار کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ راستہ اختیار کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ کچھ باتیں چھپی ہوئی ہیں، کچھ ظاہر ہیں، کچھ نیکیاں چھپی ہوئی ہیں، کچھ نیکیاں ظاہر ہیں، کچھ گناہ ظاہر ہیں، کچھ گناہ چھپے ہوئے ہیں، ان کی نشاندہی ضروری ہے۔ تکبر ایک ایسا مرض ہے کہ بسا اوقات وہ چھپ کر اٹیک کرتا ہے۔ باطنی امراض اکثر ہی ایسے ہیں جو چھپ کر اٹیک کرتے ہیں، نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن اندر موجود ہوتا ہے، مرض موجود ہوتا ہے، اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ الامراض ہے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تکبر الامراض ہے، سارے باطنی امراض کی ماں ہے۔ اور میں ایک واقعہ اکثر سنایا کرتا ہوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کی خانقاہ میں اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ کوئی کسی دوسرے کو کسی غلط بات پر ٹوکے، اس کی اجازت نہیں تھی۔ تو ایک مرتبہ ایک پرانے خادم نے، جو خانقاہ میں بہت پہلے سے تھا اور پرانا خادم تھا، اس نے ایک نئے کو کسی غلط بات پر ٹوک دیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تک خبر پہنچی، آپ نے ان کو بلایا، اس خادم کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ہمارا اصول کیوں توڑا اور کیوں تو نے اس کو ٹوکا؟ اس نے کہا کہ حضرت میں نے نہیں عن منکر کیا، میں نے اس کو غلط بات سے روکا ہے۔ فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم اسے ٹوک رہے تھے تو کیا تمہارے دل میں اس کی عظمت تھی؟ اس نے کہا نہیں حضرت، عظمت تو نہیں تھی۔ فرمایا کہ پھر یہ نہیں عن منکر نہیں ہے بلکہ یہ تکبر ہے۔ ایسے نہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کہلاتے، نبض پہ ہاتھ رکھا اور بیماری کو سمجھ گئے۔ پھر پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم جانتے ہو کہ یہ تکبر کیوں آیا تمہارے اندر؟ کہ نہیں حضرت۔ فرمائے ذکر کی کثرت کرنے کی وجہ سے آیا۔ اب یہ بات بڑی عجیب ہے، اللہ تعالیٰ تو حکم دیتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور یہ فرما رہے ہیں کہ کثرت ذکر سے تمہارے اندر تکبر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ کبھی کثرت علم کی وجہ سے بھی تکبر آ جاتا ہے، کبھی کثرت مال کی وجہ سے تکبر آ جانا تو سمجھ میں آتا ہی ہے نا سب کو، لیکن کثرت علم کی وجہ سے تکبر آ جانا اور کثرت ذکر کی وجہ سے تکبر آ جانا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ شیطان بڑا دشمن ہے انسان کا، اس کے زیادہ جو داؤ ہے نا وہ نورانی ہے، وہ اور راستے سے آتا ہے اور راستے سے آتا ہے۔ جب تک اس کے اندر، اس کے دل میں فنائیت پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک اس شیطان مردود سے جان نہیں چھوٹتی۔ ویسے تو جو فنا ہو جاتے ہیں نا، فنا فی اللہ ہوتے ہیں، بقا باللہ ہو جاتے ہیں، جان تو ان کی بھی نہیں چھوڑتا، لیکن وہ بہت حد تک محفوظ ہو جاتے ہیں۔ محبت والے سے شیطان بڑا ڈرتا ہے، اس کو علم والے کے اندر یہ وسوسہ ڈالے گا کہ تو بڑا ہے، علم اتنی فضیلت آئی ہے، اتنی فضیلت آئی ہے، وہ ساری فضیلت تیرے لیے ہے۔ جو ہوتے ہیں نا علماء، وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں، تو وارث ہے انبیاء علیہ السلام کا، اس راستے سے آئے گا، بار بار فضیلتیں سنائے گا، فضیلتیں تو ذکر کثرت سے کرتا ہے، تو بہت بڑا صوفی بن گیا۔ یہ جو آئے ہیں یہ تو ان کو تو ذکر کرنا ہی نہیں آتا، ان کی حقارت دل میں ڈالے گا اور اپنی بڑائی جو ہے نا وہ دل میں ڈالے گا۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، ان کے بیٹے نے تہجد پڑھی، مریدین خانقاہ میں سو رہے تھے اور یہ اٹھ کے تہجد پڑھ رہا تھا، تو ابا جان سے کہنے لگا کہ ابا جان یہ تو سارے سوئے پڑے ہیں، غافل، یہ تو اٹھتے ہی نہیں تہجد پڑھنے کے لیے۔ فرمایا بیٹا انا للہ پڑھی انہوں نے، اور فرمایا کہ بیٹا تو اگر سوتا رہتا نا تو زیادہ بہتر تھا تیری اس بدگمانی سے، یہ تیرے اندر یہ جو تکبر آ گیا نا کہ ان کو تو نے حقیر سمجھ لیا اور اپنے آپ کو تو نے ان سے افضل سمجھ لیا ہے،
یہ تکبر تجھے ہلاک کر دے گا، تو سوتا رہتا تو زیادہ بہتر تھا۔ تو شیطان انسان کو اس راستے سے ہلاک کرتا ہے۔ تو اس کی ان وساوس کی کاٹ کرنا ایک تو ہے دلائل سے، کہ آپ دلیل دیں، اس کو دلیل دیں۔ اس نے اگر فضائل سنائے ہیں تو اس کو دلیل دیں، کوئی اپنی عاجزی کی دلیل سنائیں اس کو۔ ایک تو طریقہ یہ ہے، اگر آپ دلیل دیں گے تو وہ وسوسے کا دوسرا رخ اختیار کرے گا اور وسوسہ بدل کر لائے گا۔ اس کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ عالم نہیں ہے، وہ صوفی نہیں ہے۔ آپ ایک دلیل دیں گے وہ دوسری دلیل لائے گا، آپ اس کی رد کریں گے وہ تیسری دلیل لائے گا۔ دلیلوں سے وہ مار کھانے والا نہیں ہے۔ وہ ڈرتا کس بات سے ہے؟ دل کے نور سے۔ وہ ڈرتا اس بات سے ہے کہ اس کے دل میں جو عشق ہے نا، اس کے سامنے دلیل نہیں چلتی، عاشق کے سامنے دلیل نہیں چلتی۔ عاشق تو کہتا ہے تو بکواس کی تھی نا، میں تیرا ڈیڑھ پاڑ دیتا ہوں۔ وہ ڈرتا ہے، شیطان ڈرتا ہے عاشق سے۔ عاشق بن کے رہے بندہ۔ یہ عشق انسان کے اندر عاجزی پیدا کر دیتا ہے، تکبر رہنے نہیں دیتا عشق۔ تو ایک تو ہے اس کا نسخہ یہ کہ انسان مختلف اعمال ایسے اختیار کرے جس سے انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، ان اعمال کو اختیار کرے، اپنی نیستی کو مٹا دے، اپنی ہستی کو گر کوئی مرتبہ چاہے۔ سراہی بھرا کرتی ہے پیمانہ سرنگوں ہو کر۔ سراہی جو ہے نا، وہ سراہی سے اگر آپ گلاس بھرنا چاہتے ہیں نا پیالہ، تو اس کو جھکانا پڑتا ہے، وہ جھکتی ہے تو پیالہ بھرتی ہے پانی سے۔ کتنے اشعار ہیں اس حوالے سے نا، کہ انسان عاجزی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو رفتیں عطا فرماتے ہیں۔ جب تک انسان اپنی ہستی کو مٹاتا نہیں نا اور نیستی میں نہیں لے کے جاتا، نیست و نابود اسی سے نکلا ہے، اس وقت تک معرفت کے اعلیٰ مقام پر تک نہیں پہنچ سکتا یہ۔ تو اپنے آپ کو مٹانے کے اسباب بھی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عاجزی نصیب فرمائے، میرے باطن کو پاک صاف فرمائے، تکبر کو دور فرمائے۔ یہ دعا مانگنا سب سے بڑا نسخہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں دعا کو۔ تو قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے دنیا میں تکبر کیا تھا، تو ہم کہہ تو سکیں گے اللہ ہم نے تجھ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے باطن کو صاف کر دے، تکبر دور فرما دے، میں نے دعا تو مانگی تھی اور تیرا وعدہ ہے کہ تو دعا قبول فرماتا ہے۔ یقین جانے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اگر دعا نہیں مانگی نا، پھر خطرہ ہی خطرہ۔ اور دعا کون نہیں مانگتا؟ متکبر ہی نہیں مانگتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین ادعونی استجب لکم۔ آگے کیا فرمایا؟ جو تکبر کرتا ہے مانگنے سے، ہم ان قریب اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تو سب سے پہلا نسخہ تو ہے کہ ہم دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ شانو ہمیں عاجزی نصیب فرما دے، انکساری نصیب فرما دے۔ پھر اور نسخے، سلام میں پہل کرنے والا وہ تکبر سے بری ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا، تو سلام میں پہل کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹیلی فون کیا اور وہ بھی سلام کر رہا ہے۔ ابھی دیکھیں نا، میں نے کسی کو فون کیا، اس نے اٹھایا تو اٹھا کر وہ بولے گا نا پہلے، تو وہ جو بولے گا اس کے مطابق آپ جواب دیں گے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ سلام کرنے میں پہل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس نے بھی سلام کیا۔ تو میں ایسے بندے کو گدھا کہتا ہوں، گدھا کہ جس نے فون کیا نا کسی کو اور پھر وہ اگلے کی سنے بغیر اس کو سلام کرتا ہے۔ بھائی اس نے اگر ہیلو کہا، اس نے جی کہا تو آپ سلام کیجئے، اگر اس نے سلام کہا، السلام علیکم کہا تو آپ جواب دیجئے وعلیکم السلام۔ وہ سلام کر رہا ہے، آپ بھی سلام کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں؟ پہل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ عقل مندی نہیں ہے، جہالت ہے۔ تو سلام کرنے میں پہل کرنا، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ تکبر سے بری ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں اگر سلام کرنے کے آداب میں سے جو باتیں آئی ہیں نا، اس میں بھی اس کا علاج ہے۔ مثلا جو سوار ہے وہ پیدل والے کو سلام کرے، کیوں؟ وہ ذرا اونچا ہے نا، یہ پیدل چل رہا ہے تو سواری والے کے اندر تکبر آ سکتا ہے، ہوگا میرے پاس تو سواری ہے، میں بڑا ہوں، ہے نا جی۔ حکم کیا ہے کہ سوار جو ہے پیدل کو سلام کرے تاکہ اس کا تکبر، اس کے اندر تکبر نہ آئے۔ اچھا، ایک شخص سیڑھیوں میں اوپر چڑھ رہا ہے اور اوپر سے دوسرا شخص اوپر سے نیچے آ رہا ہے، یہ اوپر سے نیچے آنے والا جو ہے نا، یہ نیچے والے کو سلام کرے۔ اوپر ہے نا، وہ اوپر ہے نا، اس کا تکبر توڑنا ہے تو نیچے والے کو سلام کر۔ اچھا، بچوں کے پاس سے گزر رہے ہیں تو آپ بچوں کو سلام کریں،
یہ دل میں نہ آئے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو مجھے سلام کرنا چاہیے، یہ نہ سوچیں میں سلام کروں ان کو۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ اسی طرح آپ قیاس کر لیں، علاج ہے اس کے اندر تکبر کا، دوسرے کی خدمت کریں، خدمت میں پہل کرنے کی کوشش کریں۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ادھورا رہ گیا تھا، مجھے دوبارہ یاد آ گیا، بھول گیا تھا میں۔ یہ فرمایا کہ یہ ذکر کی کثرت کرنے کی وجہ سے آیا، کیونکہ شیطان نے اس طرف سے وار کر دیا ہے، تو تمہارے اندر یہ خیال آ گیا کہ یہ تو ذکر نہیں کرتا اتنا جتنا میں کرتا ہوں، میں پرانا ہوں، تو اس وجہ سے تکبر آ گیا۔ پھر علاج فرمایا جتنے میں نے ذکر بتائے ہیں سارے چھوڑ دو، اور یہ جدو آتے ہیں نا یہاں پہ مسجد میں یا خانقاہ میں، ان کی جوتیاں سیدھی کیا کرو، خدمت پہ لگا دیا، اور وہ بھی جوتیاں سیدھی کرنے والی خدمت پہ۔ اب وہ جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، ذکر سب چھوڑ دیا اور جوتیاں سیدھی کر رہا ہے۔ کچھ دن گزر گئے، جب دیکھا کہ اب ٹھیک ہو گیا ہے، کھوپڑی میں سے وہ نکل گیا خمار، تو پھر فرمایا کہ اب دوبارہ ذکر شروع کرو۔ معالج جو ہوتا ہے نا، وہ مرشد، وہ ایسے علاج کرتا ہے۔ تو خدمت میں اپنے آپ کو لگا دو۔ تبلیغ میں سب سے زیادہ اصلاح اس بندے کی ہوتی ہے جو خدمت کرتا ہے، اور ثواب بھی سب سے زیادہ اسی کو ملتا ہے۔ ابراہیم خاص رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، مشہور بزرگ ابراہیم خاص رحمۃ اللہ علیہ، وہ حج پہ جا رہے تھے، تو ایک درویش نے کہا کہ حضرت مجھے بھی ساتھ رکھ لیں۔ فرمایا کہ اچھا میرے ساتھ چلنا ہے نا، تو ٹھیک ہے، یا تم امیر بن جاؤ یا جو ہے مامور بن جاؤ، کیونکہ دو ہوں تو ایک کو امیر بنا لینا چاہیے۔ اس نے کہا حضرت امیر تو آپ ہی ہوں گے، میں مامور ہوں گا۔ فرمایا اچھا امیر کی اطاعت کرنی ہے، کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اب چل پڑے۔ اب راستے میں اس کو سامان نہ اٹھانے دیں، کھانا پکانے کی باری آئے تو خود ہی پکائیں اس کو، کہ تو وہاں بیٹھ جا اور سارا کام خود کریں۔ وہ بہت کوشش کرے، فرمایا کہ دیکھ امیر کی اطاعت کرنی ہے، اس کو بٹھا دیا وہاں اور خود خدمت کرتے رہے۔ ایک رات کو بارش ہوئی تو ساری رات وہ ایک چادر اس کے سر پہ کر کے کھڑے رہے۔ اس نے بڑا منع کیا، نہ کریں امیر صاحب، نہ کریں، نہیں میں امیر ہوں، میری اطاعت کر۔ سارے راستے اسی طرح اس کی خدمت کرتے رہے اپنے ساتھی کی، اس کی نہیں مانی کہ میں امیر ہوں، میری اطاعت کر۔ ایک جگہ پر جا کر کہنے لگا اچھا حضرت اب نا یہاں سے آگے جتنا سفر ہے نا اس میں امیر ہوں گا، میں امیر ہوں گا، آپ مامور ہوں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے تو امیر بن جا۔ اب وہ اس نے بھی کوشش کی کہ میں اسی طرح جیسے یہ کر رہے تھے۔ جب اس نے کوشش کی خدمت کرنے کی، انہوں نے نہیں کرنے دی۔ دیکھا میں کہنے لگا کہ دیکھیں حضرت میں امیر ہوں، آپ امیر کی اطاعت کریں، امیر کی نافرمانی نہ کریں۔ فرمانے لگے کہ امیر کا نافرمان وہ ہوتا ہے جو اپنے امیر سے خدمت کروائے۔ اب بڑا شرمندہ ہوا، اور وہ باقی سفر بھی سارے خود ہی وہ خدمت کرتے رہے۔ اچھا جب مکہ مکرمہ پہنچے نا تو وہ بھاگ گیا درویش، کہتا میرے ان کے سامنا نہیں کر سکتا میں، تو اب وہ چھپاتا رہا ان سے۔ مینا میں کہیں ٹاکرا ہو گیا حضرت سے، اس کو پکڑ لیا حضرت نے اور اس کو فرمایا کہ دیکھ صاحبزادے، جب تو کسی کے ساتھ سفر کرے نا، کسی کے ساتھ سفر کرے تو اس کی ایسے خدمت کر جیسے میں نے تیری کی، اس کے ساتھ ایسا وقت گزار کہ جیسے میں نے تیرے ساتھ گزارا۔ یہ نصیحت فرمائی، صرف اتنی سی نصیحت فرمائی اور اس کی جان چھوڑ دی۔ تو خدمت کرنے سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، ان کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے، ان کو پروٹوکول دیتا ہے، ان کا استقبال کرتا ہے، ان کو دوسرے کو اپنے سے اچھی جگہ دیتا ہے بیٹھنے کے لیے۔ اس سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا کھانے کا دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو اس پہ جو ذرات گر جاتے ہیں نا، ان ذرات کو اٹھا کر کھانے سے بھی انسان کا تکبر ٹوٹتا ہے۔ دوسروں کی خوبیوں پہ نظر رکھنا، اپنے عیبوں پہ نظر رکھنا۔ بہادر شاہ ظفر کا جو شعر ہے کہ نہ تھی اپنی برائیوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی گناہوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو اگر یہ جب بار بار ہم جب اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عاجزی پیدا ہو جائے گی، اور اپنے گل سڑ جانے کو یاد کریں، اپنے مرنے کو یاد کریں۔ کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھے، ہماری حیثیت ہی کچھ نہیں تھی۔ حل تری علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ہمارا تو کوئی نام لینا کوئی گوارا نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ لوگ ہمیں بھول جائیں گے، ہماری مٹی کے اندر ہماری جسم گل سڑ جائے گا۔ اس کو یاد کریں گے تو تکبر ٹوٹے گا۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا بھی انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے، اور انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے۔ تو موت کو بھی کثرت سے یاد کرنا، اور جو ہے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا کہ جن کے دلوں کے اندر عاجزی ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، سنتوں سے محبت ہے، سنتوں پہ عمل کرنا، ایک ایک سنت کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنا۔ جب ہم یہ سارے کام کریں گے
تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر عاجزی آ جائے گی. اپنے سے دین کے معاملے میں اپنے سے اعلیٰ درجے کے لوگوں پر نظر رکھنا اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے چھوٹوں لوگوں کو دیکھنا. اس سے اللہ تعالیٰ شانہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی عادت بنے گی. اور دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو دین کا شوق پیدا ہوگا. جب یہ باتیں ہمارے اندر ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارے اندر پھر عاجزی آئے گی. عاجزی آ گئی نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ شانہ اٹھائیں گے اس کو. ایسے فرمایا کہ جو عاجزی اپنے آپ کو نیچا کرتا ہے اللہ اس کو اونچا اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرماتے ہیں.